بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته باب التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندے پروردگارم سبحان اللہ امت احمد نبی دوست دارم چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تمام تعریفیں ہم کو سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور ہر چیز کے جاننے والا ہے. بے حد و بے شمار درود آقا دو جہاں باعث تخلیق ارض و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر، آپ کی آل بیت اور صحابہ اکرام علیہ رضوان پر. اللہ کے فضل و احسان سے آج اس مسجد میں مجھے یہ سعادت مل رہی ہے بیان کرنے کی. جس مسجد میں میں آج 24 سال کے بعد آیا ہوں. 24 سال پہلے جمعہ پڑھنے آیا تھا، جگہ تلاش کرتے کرتے کہ کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تاکہ دل کو جو سرزمین اللہ نے عطا کی ہے وہ ذکر مصطفیٰ سے سیراب ہو. تو اللہ کا حمد و ثنا اس کا شکر ہے، اور میں مشکور ہوں انتظامیہ کا اور آپ سب ساتھیوں کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت. اس سمجھ میں جتنے ہمارے اعمال ہیں ان سب کی جڑ ہے یہ اللہ کے کلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے
اس کو پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اور ایسی محبت ہو جو روز بروز ترقی کرے، روز بروز زیادہ ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس دن ہمارے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کی کوالٹیز کو قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يحبونهم كحب اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں تو وہ اپنے معبودوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ لوگ، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کو معبود سمجھتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور جو ایمان ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مطابق اس میں جو کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ شخص کہے کہ میں 99% مسلمان ہوں، 1% میرے اندر مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان ہوگا تو مکمل ہوگا اور کفر ہوگا تو مکمل ہوگا۔ تو جو لوگ مسلمانوں کو اگر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، ان کو اس کی خبرگیری ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ کہا ہے کہ لوگوں میں کوئی لوگ ہیں۔ ایمان والوں کی بات نہیں، ایمان والوں کی بات تو آگے آ رہی ہے۔ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت وہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں، لیکن پھر ایمان والوں کو بتایا وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے، وہ ساری محبتیں فطرتی محبتیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ نے ان 8 محبتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ محبتیں تمہارے دلوں میں زیادہ ہیں بنسبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، تو پھر ویٹ کرو، انتظار کرو، فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 محبتیں کون کون سی ہیں؟ 8 محبتیں ایک طرف، تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ تمہارے دلوں میں ان کی محبتیں زیادہ ہیں یا میری اور میرے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اور وہ ساری فطرتی محبتیں ہیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، یہ فطرتی محبت، قبیلے کی محبت، بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بزنس کی محبت، مال کی محبت، مکان کی محبت۔ تو 8 محبتیں جو فطرتی محبتیں ہیں، ان سے بھی زیادہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی حدیث میں چند آپ کے سامنے سبحانہ و تعالیٰ نے 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے، وہ ساری محبتیں فطرتی محبتیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ نے ان 8 محبتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ محبتیں تمہارے دلوں میں زیادہ ہیں بنسبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، تو پھر ویٹ کرو، انتظار کرو، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 محبتیں کون کون سی ہیں؟ 8 محبتیں ایک طرف، تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ تمہارے دلوں میں ان کی محبتیں زیادہ ہیں یا میری اور میرے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اور وہ ساری فطرتی محبتیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، یہ فطرتی محبت ہے، قبیلے کی محبت، بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بزنس کی محبت، مال کی محبت، مکان کی محبت۔ تو یہ 8 محبتیں جو فطرتی محبتیں ہیں، ان سے بھی زیادہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی حدیث ہیں، میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایمان کی مٹھاس یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا یہ خادم رسول ہیں، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، ان کی والدہ ام سلیم لے کر، انس کو یہ 10 سال کے تھے، لوگ لے کے آتے تحفے کہ رسول اللہ کا استقبال کریں ہم مدینہ شریف میں۔ تو یہ بیوہ تھی، بچہ یتیم ہے، لیکن کیا کہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اور کوئی تحفہ نہیں آپ کو دینے کے لیے، میری کل کمائی یہ میرا ایک بیٹا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جسے کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز قربان کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا، 10 سال خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، جس شخص کے پاس 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ مٹھاس سمجھتے ہیں نا، جن کو شوگر نہیں ہے وہ سارے سمجھ ہوں گے، بلکہ ان کو کریونگ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی سویٹ چیز کھا رہے ہوں، اپنی فیوریٹ آئس کریم بھی کھا رہے ہو، اگر وہ میٹھی نہ ہو تو آپ کو لطف نہیں آتا۔ تو اس کے اندر جو مٹھاس ہے نا، وہ جب سگنل کرتی ہے آپ کو، ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے برین سے، تو آپ کو اس کا لطف آتا ہے۔ تو اسے مٹھاس نکال دی جائے وہ ہوگی، لیکن لطف نہیں آئے گا۔ اب ایمان کا ہونا اور اس کے اندر مٹھاس کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 کوالٹی۔ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہی چیز کہ سب سے پہلی بات اس شخص کو، اس مومن کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اس کو مٹھاس چاہیے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے قلب میں ہر چیز سے زیادہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اب اس کا فائدہ ہوتا کیا ہے؟ آئیے پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ مقام وہ ہے جہاں ہر ایک کی مشکل حل ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا۔ بنایا کس نے ہے؟ دوست کے بنایا کس نے ہے؟ اللہ بنا کر تعریف کر رہا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے کر تعریف کر رہا ہے، اور امتی لے لے کر تعریف نہ کرے، کیوں نہ کرے؟ وہ دے دے کر کر رہا ہے تو ہم لے لے کر نہ کریں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس کو روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ اپنی بستی سے نکلا دوسری بستی میں جانے کے لیے، فارسل اللہ له على مدرجته ملکا. اب اللہ سبحانہ وتعالی علیم بذات صدور ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اسے یہ پتہ تھا کہ یہ میرا بندہ اپنی بستی سے نکل رہا ہے، کیوں نکل رہا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، اس کی نیت کیا ہے، ایوریتھنگ ہی نوز ایوریتھنگ. لیکن اس کے باوجود دوسروں کو بھی بتانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے پوچھنے کے لیے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو معلوم نہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے آپ کو نہیں پتا، وہ ٹیچر سے پتا ہے لیکن اس سے کیوں پوچھ رہا ہے، اس کے علم کے لیے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کے لیے اسپیشل ایک فرشتہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا. فلما اتا علیہ قال، وہ جس راستے سے گزر رہا تھا فرشتہ اس راستے میں کھڑا ہو گیا. جب یہ شخص وہاں پہنچا اس نے کہا این تريد، ویئر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو؟ اس فرشتے کو بھی اللہ نے بتایا تھا یہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کیوں جا رہا ہے، اس نے تجھے کیا جواب دینا ہے، تو نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بظاہر غیب ہی ہے نا، یہ کدھر جا رہا ہے، آپ کو کیا پتا کوئی کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اس کے دل میں ایک چیز ہے، چھوٹی چیز ہے. لیکن اللہ نے اس فرشتے کو وہ علم دے کر بھیجا ہے اس شخص کے بارے میں. جب اس نے پوچھا تھا تريد احد في هذه القرية، کہا کہ میرا بستی میں ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. قال هلك عليه من نعمة. ایک دفعہ بادشاہ کہ سارے وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم بھی بڑی خدمت کرتے ہیں، پر جو نگاہ کرم آپ ایاز پر ڈالتے ہیں وہ ہم پہ آپ نے نہیں ڈالتے. انہوں نے کہا اس کا کبھی امتحان لے لیں گے. تو دربار میں تھے تو اب فوراً اناؤنسمنٹ کی، ایاز بھی موجود وہاں پہ، کہ جس کو جو چیز پسند ہے اس پر جا کے ہاتھ رکھنا ہے. اب کسی نے ہیرا دیکھا، کسی نے جواہرات دیکھا، کسی نے مرتبان دیکھا، کسی نے قدیم دیکھی، جو جو اپنی سزا کے مطابق چیز مجھے اسے ہاتھ رکھتی. حضرت ایاز فوراً کے جا کر بادشاہ کے ساتھ ہاتھ رکھا. فرمایا تجھے اور کچھ چیز نہیں چاہیے؟ فرمایا حضرت جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی. تو جس کو اللہ اور اس کا رسول مل گیا اسے ہر چیز مل گئی. تو دعا وہ ہونی چاہیے جو کمپلیٹ دعا ہو، جو کمپلیٹ دعا ہو. اور اگر کسی شخص نے قرآن سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، ہدایت دینی ہے، تو شروع میں سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین. اب یہ تقویٰ کیسے ملتا ہے، کون سے دلوں کو اللہ پسند کرتا ہے. سورہ حجرات میں آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یہ دل کی سلیکشن ہے نا، یہ اللہ کرتا ہے.
یہ دعا کرتی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا اور چن لیا. اب وہ دل جب چنے جائیں گے تقوی کے لیے ان کے دل میں حب رسول ہے, ادب رسول ہے, اتباع رسول ہے, اطاعت رسول ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو پسند کر لیا تقوی کے لیے تو قرآن بھی انہیں فائدہ پھر دے گا, اسلام بھی انہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ذکر کی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. یا اللہ ایسی محبت دے مجھے جو میری ذات سے بھی زیادہ ہو, اور جتنی پیاسے کو محبت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے, یا اللہ تیری محبت مجھے اس سے بھی زیادہ ہو. اور مولا کائنات سے فرمایا گیا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. فرمایا اس سے زیادہ محبت تو شدید پیاسے کو پانی سے ہوتی, ہم رسول اللہ سے محبت. تو اس محبت کا فیضان پھر سینہ بسینہ چلتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی محبت ہے. یہ وہ نور ہے کہ جہاں داخل ہو جائے وہاں ظلمت نہیں آتی, اور یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو معطر کر دے بدبو اس کے قریب نہیں آ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری روحوں کو, ہمارے جسموں کو, ہمارے قلوب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا فرمائے, روز بروز میں اضافہ فرمائے. اب انشاءاللہ مسجد کے لیے ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور اس میں آپ ویسے بھی بندہ, میں تو کوئی مہمان ہوں, اس علاقے سے آیا ہوں جس کو میریلینڈ بالٹیمور کہتے ہیں. جنراسٹی ویسے بھی نیو یارک کی مشہور ہے, جیسا کوسی جیسے مشہور ہے, لیکن اس ایک بات یاد رکھ لیجیے, اس ویری ہارڈ. ابو الحسن سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بڑی پیاری چیز, فرماتے ہیں بندہ مال کما لیتا ہے اور جیب میں اس کے ہوتا ہے, لیکن اب کوئی بندہ کہتا ہے جی اللہ کے لیے دو, تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. تو فرمایا ایسے ہے جیسے وہ 70 شیطانوں کے منہ میں ہاتھ ڈال لیتا ہے, وہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے. لیکن جو وہاں سے نکال لیتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال, میرا مال, میرا مال. فرمایا انسان کے 3 مال ہیں. پہلا اور تیسرا مال میں اس نے آگے بھیج کر اس کو سیو کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, پہننے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور آگے بھیج کر جتنا کتنا دے سکتے ہیں اتنا دے کر ہمیں سیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ از ویری امپورٹنٹ. We always save for our children. We always save for our future. But this saving account will help you on the day of judgment. And that your loved one, your mother, even not going to come close to you. Your lovely dad not going to come close to you. But whatever you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala will come near to you. You will be on the shade, under the shade of whatever you give in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ بہت ضروری ہے, اور ایسی ماشاءاللہ بارہم